بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے خواجہ 20 سال تک مرشد کی خدمت میں رہے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں شرف بیعت حاصل کر چکا تو میں نے 20 سال تک اپنے مشفق و مہربان پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں گزارے، اور اس طرح خدمت میں لگا رہا کہ پل بھر کے لیے اپنی جان کو آرام نہ لینے دیا، اور میں ہمیشہ پیر و مرشد کی خدمت میں مشغول رہتا۔ سفر ہو کہ حضر پیر و مرشد کا بستر اور کھانے پینے کے سامان اور سفر کے اسباب سر پر رکھ کر لے جاتا تھا۔ اے ایمان والو، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مرید ہونے کے بعد 1 2 3 سال نہیں، مکمل 20 سال تک اپنے شیخ اپنے پیارے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ اور آج کے ایک مرید ہم بھی ہیں کہ 20 سال تو بہت دور کی بات ہے، 20 گھنٹہ بھی پیر و مرشد کی خدمت میں دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ایمان و عقیدہ کو سنوارنے اور مضبوط بنانے کے لیے بھی وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ اپنے شیخ کی خدمت کرنا اور پیر و مرشد کے بستر اور اسباب زندگی کو سر پر اٹھانا تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ حضرات، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے کہاں ہے؟ تو ایسے شخص سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے مرید ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہاں ہے؟ جب آپ ہمارے پیارے خواجہ جیسے مرید نہیں بن سکتے تو خواجہ عثمان ہارونی جیسے پیر و مرشد بھی نہیں مل سکتے۔ آپ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز جیسے سچے اور پکے مرید بن کر دکھا دو تو اللہ تعالی حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے پیر و مرشد سے تم کو ملا دے گا۔ یہ دنیا کبھی بھی اللہ والوں سے خالی نہیں رہی ہے اور نہ خالی رہے گی۔ ہماری طلب سچی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کو نیک ہی دیتا ہے، مشہور ہے جیسوں کو تیسا ہی دیتا ہے۔ حضرات، اس نورانی واقعہ سے اور ایک مسئلہ ظاہر و ثابت ہوتا ہے اور اس حقیقت کا پتہ ملتا ہے کہ بغیر خدمت کے عزت و عظمت نہیں ملا کرتی ہے۔ میرے آقا نعمت حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ نیکوں کی خدمت سے مقصد پا گئے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب دل درویش کو دیکھا اور ان کی ولایت و بزرگی کو پہچان گئے۔ ان بزرگ کو اپنے گھر کے اندر لے گئے اور بڑے ادب و تعظیم سے ان بزرگ کو بٹھایا اور ان کے کھانے کے انتظام میں لگ گئے۔ گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس جو کو خود چکی میں پیسا اور چھلنی میں چھانا اور خود بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی پکائی۔ تو درویش نے کہا کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تمہارے گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی، تم نے اس جو کو کس طرح پیسا اور اس کی روٹی پکائی؟ اے فرید الدین، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں تمہاری خدمت سے خوش ہوں، کیا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تمنا تھی وہ ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس درویش فقیر کی دعا سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا پوری ہوئی اور اپنا مقصد پا گئے۔ حضرات، آپ نے دیکھ لیا کہ نیکوں اور اللہ والوں کی خدمت سے سب کچھ مل جاتا ہے، تمنا پوری ہوتی نظر آتی ہے اور مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ وہ گوہر ہے جو ملتا نہیں ہے
بادشاہوں کے خزینوں میں مرید دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رسمی اور دوسری حقیقی۔ رسمی مرید وہ شخص ہوتا ہے کہ پیر و مرشد نصیحت و تلقین فرماتے ہیں تو وہ شخص دیکھے کو اندیکھی اور سنی کو انسنی کر دیتا ہے، یعنی رسمی مرید اس کو کہتے ہیں جو پیر و مرشد کے چند نصیحت کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا، اور حقیقی مرید وہ شخص ہے جو پیر و مرشد کی محبت میں فنا ہو کر ان کے ارشادات پر عمل رہتا ہے۔ اے ایمان والو، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے تذکرے کے درمیان دو ارشادات جو نصیحت سے لبریز ہیں ان کو بیان کر دیا ہے، تاکہ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارے سینے کو پیران اکرام اور بزرگان دین کی خدمت و محبت کا مدینہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہمارے پیارے خواجہ کی نصیحت مرید کے لیے شیخ الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص نے جو کچھ پایا پیر و مرشد کی خدمت سے پایا، پس ہر مرید پر لازم ہے کہ پیر و مرشد کے حکم و فرمان پر عمل کرے۔ پیر و مرشد جو کچھ مرید کو نماز و عبادت کا درس عطا فرمائے تو مرید پر لازم ہے کہ ہوش سے سنے اور اس پر عمل کرے تاکہ مرید کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے۔ ہمارے خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں کھانا پینا گناہ کبیرہ ہے، جو شخص قبرستان میں کھائے گا وہ ملعون و منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لانے میں سستی اور کوتاہی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اسے مل جائے گا۔ مرید کامل کب ہوتا ہے؟ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مرید ثابت قدم یعنی کامل مرید اس وقت ہوتا ہے جب اس شخص کے نامہ اعمال میں اعمال بد لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھے۔ اے ایمان والو، اپنے پیارے پیارے اور اچھے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک اور فرمان مہربان سن لیا تو خوب غور سے سوچ کر فیصلہ کرو کہ کیا ہم سچے اور کامل مرید بن گئے ہیں؟ اس لیے کہ سچے اور کامل مرید بننے کے لیے اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہ ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر دن ہزاروں گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز کے فرمان ذیشان کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ابھی ہم سچے اور کامل مرید ہی نہیں بن سکے ہیں، اور پیروں، عالموں اور اماموں میں غلطی اور کمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے نظر آتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکوں کے اندر کمی اور غلطی تلاش کرنا شیطان کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کی محبت کے ساتھ اپنے پناہ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ مرشد کو ناز ہے مرید پر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی مرید نہ تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا معین الدین اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور مجھے اپنے مرید معین الدین پر فخر و ناز ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ کا شجرہ طریقت خانقاہ برکاتیہ کا ترجمان اہل سنت کی آواز 2008 کے صفحہ نمبر 85 پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ شریف کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین سنجری ان کے پیر، خواجہ عثمان ہارونی ان کے پیر، خواجہ حاجی شریف زندنی ان کے پیر، خواجہ قطب الدین مودود چشتی ان کے پیر،
ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती, उनके पीर ख्वाजा अबू इसहाक शामी, उनके पीर ख्वाजा अलउद्दीन नूरी, उनके पीर ख्वाजा हुबैरा बसरी, उनके पीर ख्वाजा हुज़ैफा मुरअशी, उनके पीर ख्वाजा इब्राहिम बिन उधम बिल्खी, उनके पीर ख्वाजा फुज़ैल बिन इयाज, उनके पीर ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद, उनके पीर ख्वाजा हसन बसरी, उनके पीर ख्वाजा विलायत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन है। हमारे प्यारे ख्वाजा मुर्शिद के हमराह सफ़र में हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुरीद होने के बाद शेख तरीक़त की खिदमत में मशगूल रहे। जहाँ कहीं पीर व मुर्शिद तशरीफ़ ले जाते, हमारे प्यारे ख्वाजा आपका बिस्तर और सामान सफ़र अपने सर पर रख कर पीर व मुर्शिद के हमराह चलते। मुकम्मल 20 साल पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहकर सैरो सियाहत के दौरान सयस्तान, दमश्क, तूस, बदख्शा, बगदाद मुअल्ला, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तय्यबा और दीगर शहरों में गए और वहाँ के औलिया इकराम से मुलाकातें की और उनसे फैज़ हासिल किए। वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है, एक सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।